بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عبادت کی۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے بتائیے عبادت کرنے کا طریقہ جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طریقہ بتایا تو وہ دنیا پر اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرتے تھے کہ آسمان پر موجود فرشتوں میں بھی یہ بات زبان زد عام ہو گئی کہ ایک اللہ کا نبی ہے جو سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر آتے اور حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک فرشتہ جس پر اللہ تعالیٰ ناراض تھے اور اللہ کے حکم سے اس کے پر جلا دیے گئے، وہ زمین پر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھ سے ایک غلطی کی وجہ سے میرے پر جلا دیے ہیں اور مجھے سزا دی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ میری یہ غلطی معاف کر دیں اور مجھے واپس بال پر عطا کیے جائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس کی معافی کو قبول کر لیا گیا۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ کے فرشتے، میں بھی تمہارے ساتھ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کو اس کی جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، جس پر حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے معراج پر اللہ تعالیٰ کی جنت کو جا کر دیکھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب وہاں پر چوتھے آسمان پر پہنچے تو انہوں نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھا جو انہیں بہت ہی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی آسمان چہاروں پر تم نے روح قبض کرنی ہے، اور میں حیران تھا کہ اللہ کے نبی زمین پر موجود ہیں، وہ یہاں پر کیسے پہنچیں گے؟ تو ایک روایت کے مطابق ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی آسمان چہاروں پر روح قبض کر لی اور اللہ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ تو اس طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد واپس زمین پر آئے، تو جس کی وجہ سے فرشتوں میں چہمی گوئیاں شروع ہو گئیں، آپس میں کہنے لگے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح یہ بھی غلطی کریں گے، ان کو ہم لوگوں میں کیوں لایا گیا؟ اللہ کے عالم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم کو ان چیزوں سے بہرہ ور کر دیا جائے جس سے انسان دو چار ہیں تو تم بھی وہی حرکات کرو گے جو انسان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا اے مالک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکم ہوا کہ تم اپنے میں سے ایسے 3 فرشتوں کو منتخب کرو جو تم میں سب سے زیادہ نمایاں ہوں۔ ان لوگوں نے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ جب ان معزز فرشتوں کو معلوم ہوا کہ خدا امتحان کے لیے زمین پر بصورت انسان ہمیں بھیجنا چاہتا ہے اور صفات انسانی سے متصف کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں معذرت چاہی اور کہا اے اللہ، ہم خود کو اس امتحان کے قابل نہیں سمجھتے۔ خداوند عالم نے ان کی اس معافی کو قبول فرمایا۔ پھر فرشتوں نے دوسرے فرشتے منتخب کیے جن کے نام عزا اور عزایا اور عزائیل تھے۔ خداوند عالم نے انہیں زمین پر بھیج دیا اور ہدایت کر دی کہ گناہ نہ کرنا، خصوصاً زنا، قتل اور شراب نوشی سے قطعاً منع فرمایا۔
ان فرشتوں نے زمین پر پہنچ کر حکومت سنبھال لی اور انسانوں کے ساتھ رہنے لگے۔ ان میں سے ایک نے اپنے حالات کو جب دیکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے معذرت کی اور کہا کہ وہ واپس آنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس بلا لیا، لیکن دو فرشتے جن کے نام ہاروت اور ماروت مشہور ہیں، وہ لوگ مزے سے وہاں پر رہنے لگے۔ تو ایک دن ایک خوبصورت عورت جس کا عربی نام زہرہ سرجانی تھا اور فارسی میں بے دخت تھا، ان کی نظر سے گزری تو دونوں اس پر عاشق ہو گئے، اور دونوں نے الگ الگ اس سے ملنے کا اسی کے گھر پر وقت مانگا۔ اس نے دونوں کو ایک وقت دیا اور وہ دونوں فرشتے وہاں پر پہنچ گئے۔ وہاں دونوں میں ملاقات ہوئی اور دونوں نے بشرکت اس کے پاس شب باشی کا فیصلہ کیا کہ وہ رات وہیں پر گزاری۔ اس عورت نے بت پرستی اور شراب نوشی کی شرط لگائی تو انہوں نے اس کی شرط کو قبول کر لیا اور خوب شراب پی لی۔ اسی دوران میں ایک شخص نے ان دونوں کو اس عورت کے پاس دیکھ لیا تو اس عورت نے کہا کہ یہ آدمی مجھے جانتا ہے، یہ جا کر تمام لوگوں کو بتا دے گا، تو تم ایسا کرو کہ اس کو قتل کر دو، ورنہ میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ تو ان دونوں فرشتوں نے اس کی بات کو مان لیا اور اس شخص کو قتل کر دیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ گناہ کیا تو وہ اپنے کام پر نادم ہوئے اور گریہ کرنے لگے۔ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دنیا میں جائیں اور ان کو کہیں کہ وہ اب عذاب دنیا چاہتے ہیں کہ عذاب آخرت۔ تو وہ فرشتے پریشان ہوئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور معافی کی درخواست کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے ان کی معافی کے لیے کہا تو اللہ نے کہا کہ ان کو حکم دیں کہ یہ اگر چاہیں تو یہ دنیا کا عذاب لے لیں اور اگر چاہیں تو آخرت کا عذاب، جو بھی چاہیں وہ اپنے لیے سزا چن سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آخرت کا عذاب ابدی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس سے بہتر دنیا کا عذاب ہے، وہ دنیا میں بھی عذاب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کنواں جو بابل کے نام سے مشہور ہے، اس میں ان کو پھینک دیا گیا اور ان کو لوہے کی مضبوط زنجیروں سے باندھ دیا گیا اور آگ جلا دی گئی۔ تو وہ دونوں فرشتے جو ہاروت اور ماروت کے نام سے مشہور ہیں، وہ آج تک اسی کنویں میں موجود ہیں اور آگ کا مزہ چکھ رہے ہیں اور اپنے کیے کی سزا اسی دنیا میں بھگت رہے ہیں۔ یہ وہی دو فرشتے ہاروت اور ماروت تھے جنہوں نے لوگوں کو عورتوں میں لڑائی اور جدائی کرنے کا طریقہ بتایا اور ساتھ میں کہتے تھے کہ یہ طریقہ آپ لوگوں کو نہیں جاننا چاہیے، یہ اللہ کا سب سے ناپسندیدہ طریقہ ہے، مگر لوگ ضد کرتے تھے اور ان سے وہ طریقہ پوچھتے تھے، تو جس کی وجہ سے ایک روایت کے مطابق جادو کی ابتدا وہیں سے ہوئی اور لوگوں نے ان دو فرشتوں ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھا اور اسی کی بنیاد پڑی جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری، جو بہت بڑا جادوگر کے نام سے مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی حضرت ہاروت اور ماروت کے سلسلہ نسب سے جادو حاصل کیا۔ میری اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔